اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے پاس میرا کوئی گنہگار بندہ آتا ہے گناہ کرنے کے بعد اور آ کے مجھ سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ کے لیے مجھ سے معافی مانگتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب سب سے غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ پھر وہی گناہ کرتا ہے، اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میاں مجھ سے پھر غلطی ہوگی، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں غلطی کر بیٹھا، لیکن مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے نا، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر میرا وہی بندہ دوبارہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہی گناہ کرتا ہے اور میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ میاں میں پھر اس دفعہ وہی غلطی کر بیٹھا، پھر میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اتنی کہ میں یہ دوبارہ گناہ نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہو میرا یہ بندہ، اس کو پتہ ہے کہ یہ گنہگار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن پتہ ہی میرے پاس آ کے توبہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب بہت معاف کرنے والا ہے، اس کو اس بات پر یقین ہے، اس لیے بار بار گناہ کر کے بار بار میرے پاس آتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر جتنے بڑے کیوں نہ جائیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے وہ گناہ میرے رب کی رحیمی کے سامنے چھوٹے ہیں۔ تو فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے ہر گناہ کے اوپر اس کو میں نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے آ کے توبہ کرے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نا تو وہ اللہ کے پاس جا کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی بندہ آئے اور اس سے معافی مانگے۔ شیطان میں اور حضرت آدم میں یہی تو فرق ہے کہ شیطان نے غلطی کی اور اس پر اڑ گیا، پر حضرت آدم نے غلطی کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار اس پر توبہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یہی تو ایک فرق ہے۔